کراچی کے علاقے لانڈی میں فیوچر موڑ کے قریب ٹریفک حادثہ، تیز رفتار بس کی زد میں آنے والے 3 موٹر سائیکل سوار موقع پر جاں بحق، 5 زخمی ہو گئے۔ برطانیہ میں ڈیلی میل ڈیوڈ روز کے خلاف شہباز شریف کا ہتک عزت کا مقدمہ سماعت کے لیے منظور، جج نے قرار دیا صحافی ڈیوڈ روز کے مضمون کا فوکس شہباز شریف تھے۔ ڈیلی میل کو شہباز شریف پر لگائے الزامات درست ثابت کرنا ہوں گے۔ مضمون میں شہباز شریف اور عمران علی کو چوری کی رقم کا بینیفیشری لکھا گیا، سرکاری منصوبوں میں کرپشن اور کک بیکس کا بھی ذکر کیا گیا۔ شہباز شریف کو UKDFID کا پوسٹر بوائے لکھا گیا۔ اخبار میں لگائے گئے الزامات درست تھے یا غلط، فیصلہ ٹرائل میں ہوگا۔ مریم اور ان کے حواری کا ایک اور جھوٹ، لندن میں ہتک عزت کیس کی ابتدائی سماعت، بے گناہی کیسے؟ مریم نواز نے برطانوی عدالت کی ابتدائی سماعت کو اپنی جیت قرار دے دیا، کہا برطانوی جج گاڈ فادر فلم دیکھتے ہیں، نہ ہی ناول پڑھتے ہیں اور نہ ہی واٹس ایپ کا استعمال کرتے ہیں۔ لندن عدالت کا فیصلہ ثبوت ہے، عدالت ثاقب نثار کی نہیں بلکہ آزاد ہے۔ عدالت آزاد ہوگی تو عمران خان اور حواریوں کو منہ کی کھانا پڑے گی۔ نواز شریف، شہباز شریف نے ملک کی خدمت کی، بہتان لگانے والوں کو ہر روز دھول چاٹنا پڑ رہی ہے۔ مریم اورنگزیب نے شہباز شریف کی رہائی کا مطالبہ کر ڈالا، کہا شہزاد اکبر نے جو کاغذ لہرائے تھے وہ لندن میں پیش نہیں کیے۔ ان کا سارا سافٹ ویئر ہی جھوٹ بولنے کا ہے، اس لیے بغیر کسی شرمندگی کے ٹی وی پر آ کر جھوٹ بولتی ہیں۔ معاون خصوصی شہباز گل نے کہا لڈیاں مت ڈالیں، کیس کا فیصلہ ابھی ہونا باقی ہے۔ مشیر داخلہ شہزاد اکبر نے کہا جھوٹوں کو آڑے ہاتھوں لیا، کہا سچ کو توڑ مروڑ کر NRO کی درخواست ڈال دی گئی، پاناما میں مٹھائی بانٹی تھی، آج خود فریبی کا جشن ہے، تاریخ گواہ ہے انہوں نے ہمیشہ جھوٹ بولا۔ ڈیلی میل کے صحافی ڈیوڈ روز نے بھی حقیقت بتا دی، کہا آج کی سماعت ابتدائی تھی، مقدمے کا ٹرائل ہونا بھی باقی ہے۔ کوٹلی میں وزیر اعظم کا خطاب، کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے عزم کا اعادہ ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے جموں کشمیر پر پاکستان کے اصولی موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، پاکستان کا موقف سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق ہے، کشمیریوں کی حق خود ارادیت پر پاکستان کا عزم اور موقف دو ٹوک ہے۔ وزیر اعظم کی گفتگو پاکستان کے درینہ موقف کی تائید ہے۔ وزیر اعظم نے بار بار مقبوضہ کشمیر پر UN قراردادوں پر عمل درآمد کی ضرورت پر زور دیا۔ پاکستان غیر جانبدارانہ رائے شماری کے ذریعے تنازع کا حل چاہتا ہے، رائے شماری کا وعدہ UN قراردادوں میں شامل ہے۔ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت بحال کرو، پھر آؤ مذاکرات کرو۔ وزیراعظم عمران خان کی مودی سرکار کو مسئلہ کشمیر پر بات چیت کی دعوت۔ یوم یکجہتی کشمیر پر کوٹلی میں جلسے سے خطاب میں کہا دوستی کی خواہش کو ہماری کمزوری نہ سمجھے، ہمیں کوئی خوف نہیں، چاہتے ہیں کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت ملے۔ ہندوتوا کی پالیسی بھارت کو تباہی کی طرف لے جا رہی ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے کہا PDM کو لانگ مارچ کرنا ہے شوق سے کرے، تعاون کریں گے، یہ الٹے بھی لٹک جائیں NRO نہیں دوں گا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی سے خطاب، کہا بھارت آگ سے کھیل رہا ہے، بھارت پابندیاں لگا کر مقبوضہ کشمیر میں مظالم کو نہیں چھپا سکتا۔ حکومت نے سینٹ انتخابات کو اوپن بیلٹ سے کرانے سے متعلق آرڈیننس تیار کر لیا۔ ذرائع کے مطابق سینٹ انتخابات سے متعلق آرڈیننس کا مسودہ وزیر اعظم کو ارسال کر دیا گیا۔ آرڈیننس عدالتی فیصلے سے مشروط رکھا گیا ہے۔ سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ سے کروانے سے متعلق آرڈیننس کا مسودہ اٹارنی جنرل خالد جاوید نے تیار کیا۔ اور الٹیمیٹلی زندگی برباد سمجھیے اگر آپ کے انگوٹھے کا نشان ان کے ہاتھ لگے۔ ایوری فولڈر کنٹینز۔ کراچی میں انگوٹھوں کے نشان چرا کر ربڑ کے تھم امپریشن بنانے والا گروہ بے نقاب شہریوں کے نام پر جعلی موبائل سم کے ذریعے جرائم اور دہشت گردی کا خدشہ، سنسنی خیز انکشافات سامنے آ گئے۔ رہائی کا سب سے بڑا فراڈ پکڑا گیا، ٹیم سریام کے ساتھ پولیس کی گلشن معمار میں کارروائی۔ راجن پور سے تعلق رکھنے والے گروہ کے ارکان تھم امپریشن سے ربڑ کے انگوٹھے بنا لیتے تھے۔ گروہ نے ATM سے پیسے نکالے، احساس پروگرام کو بھی نشانہ بنایا، ربڑ انگوٹھوں سے سمز بھی نکالے، جعلی واٹس ایپ بنائے، فون ہیک کیے۔ نادرہ میں کالی بھیڑیں سادہ کاغذ پر لوگوں کے تھم امپریشن لیتے تھے۔
अस्सलाम वालेकुम, हेडलाइंस आपने जानी। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.